کبھی کبھی ہمارے دل ٹوٹنے کی آواز اتنی بے آواز ہوتی ہے کہ جو دل کے قریب ہوتے ہیں وہ بھی یہ آواز نہیں سن پاتے، لیکن جو شاہ رخ سے بھی زیادہ نزدیک ہے وہ ہمارا دکھ خوب جانتا ہے۔ اور اگر تمہیں ذرا سا بھی اندازہ ہو جائے نا کہ اللہ پاک تمہارے معاملات کیسے سیدھے کرتا ہے تو یقین مانو تمہارا دل اللہ پاک کی محبت سے پھٹ جائے۔ اے پریشان دل، بس تھوڑا اور صبر، یقیناً صبر کے بعد ہی رب کن فرمائے گا۔ رات کی تنہائی میں رونے والی آنکھیں صبح کا سورج نور کی کرنیں لے کر آئے گا۔ اے شکستہ روح، بتاؤ ذرا، کیا تمہارا رب تمہیں ٹوٹا ہوا ہی چھوڑ دے گا؟ اے خوبصورت دل، پریشان ہونا چھوڑ دو، کیونکہ بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، اور یقیناً ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے بے شک۔ اور سنو، اللہ تعالیٰ تو کبھی نہیں چھوڑتا اپنے بندے کو، کبھی نہیں۔ وہ اپنے گناہ گار بندے کی بھی توبہ کا انتظار کرتا ہے۔ اللہ تھام لیتا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہی ہے جو پرندوں کو آسمان میں تھامے ہوئے ہے۔ آج میری نظر آسمان میں اڑتے ہوئے پرندے پر پڑی تو فوراً سورۃ ملک کی آیت یاد آ گئی۔ اور کیا انہوں نے اپنے اوپر پرندوں کو نہیں دیکھا اس حال میں کہ وہ پر پھیلائے ہوئے ہیں اور کبھی سمیٹ لیتے ہیں رحمان کے سوا؟ انہیں کوئی نہیں تھامتا، بلا شبہ وہ ہر چیز کو خوب دیکھنے والا ہے۔ تھوڑا سا تو غور کرے نا، اللہ پاک کی تخلیق کی طرف پرندوں کو اس انداز میں تخلیق کیا گیا ہے جس سے ان کے لیے آسمان میں اڑنا ممکن ہوا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہے۔ اسی طرح جب ہم اپنی زندگی کے سفر میں گرنے لگتے ہیں، ہمیں بھی اس پرندے کی مانند رحمان کے سوا کوئی نہیں تھامتا، کیونکہ ہر چیز کو گہرائی سے دیکھنے اور جاننے والا بس ہمارا مالک ہے۔ وہی ہماری زندگیوں کی ضرورت سے واقف ہے کہ ہمیں سروائیو کرنے کے لیے کن اسباب کی ضرورت ہے، وہی ہمیں یہ تمام اشیاء مہیا کرتا ہے۔ اور جب بھی زندگی کے سفر میں گرنے لگے تو اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت کا سوال کرنا۔ وہ رحیم ہے، اس سے رحم مانگا جائے تو وہ رحم عطا کرتا ہے۔ اسی طرح جس طرح ہم پر زندگیوں کے شروع میں جب ہم کچھ بھی نہیں تھے تب رحم کیا گیا، ٹھیک اسی طرح جب ہم ہار گئے تھے تو اللہ نے ہماری ہار کو جیت میں بدل دیا۔ ٹھیک اسی طرح جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے ارد گرد کے لوگوں اور ہمارے خاندان والوں کے دلوں میں ہمارے لیے رحم ڈالا، یقین مانے ہماری تمام زندگی اس رحیم کے رحم کے سہارے گزری ہے۔ تو پھر جب ہم اس سے رحم کا سوال کریں گے تو وہ رحم کیوں نہیں کرے گا؟ اور سنو، جن دعاؤں کو مانگتے ہوئے تمہارے آنسو نہیں رکتے نا، دیکھنا ایک دن وہ تمہارے نصیب کا حصہ بن جائیں گی۔ اور دعائیں جتنا وقت لیتی ہیں ان کا رنگ اتنا ہی گہرا ہوتا ہے، اور پھر اللہ پوری کر دے گا سب دعائیں تمہاری۔ اور پھر ایک دن آئے گا جب اللہ کہے گا، یہ لو میرے بندے تمہارے صبر کا انعام، وہ دیکھو تمہاری منزل تمہارے سامنے ہے۔ اور پھر اللہ کہے گا کہ میں نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے، اور بے شک اللہ وعدہ پورا کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور سنو، وہ معجزے کرے گا، تم امید مت چھوڑنا، اور تم دعا مانگ کر بس صبر کرو۔ اللہ اجر میں دعا قبول کرے گا۔ وہ جانتا ہے کہ تمہاری دعاؤں میں کتنی چاہت ہے، یقین رکھو وہ خوب خوش کرے گا۔ اور سنو، اللہ جب کوئی چیز دل میں ڈالتا ہے نا تو کہیں نہ کہیں نصیب میں جگہ ضرور رکھتا ہے۔ اللہ نہ چاہے تو تم چاہ بھی نہیں سکتے۔ اللہ دل میں تڑپ اسی لیے پیدا کرتا ہے تاکہ تم دعا کے ذریعے اس چیز کو حاصل کرو۔ اور سنو، تم غمگین نہ ہو، اللہ تمہارے زخم بھرنے والا ہے، اور تقدیر کا لکھا بدل بھی تو سکتا ہے نا۔ ہمارا رب سب معجزے کر سکتا ہے۔ اور سنو، خدا کرے تمہارا نکاح تمہاری محبت سے ہو، جس کے لیے تم روتے ہو اور جس کے لیے تم دعائیں مانگتے ہو، اللہ اسے تمہارے نکاح میں لے آئے، آمین۔ اللہ پہ چھوڑ دو، کیونکہ اللہ کا فیصلہ ہی حق کا فیصلہ ہوتا ہے، اور ہو سکتا ہے جو تم نے کھویا ہے اسی کو تمہارے حق میں بہتر بنا کر تمہیں دیا جائے۔ یہ سوچ کر پریشان نہ ہوا کرو
کہ تمہارے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ تمہارے ساتھ تو وہ ہستی ہے جو تمہارے دکھ کو سکھ میں اور غم کو خوشی میں بدلنے والی ہے۔ بس تم ہمت نہ ہارنا، خود کو اکیلا نہ سمجھنا۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ وہ تمہاری زندگی سے سارے غم، مشکلیں، تکلیفیں ایسے نکال دے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ اللہ جانتا ہے کہ تم انتظار کر رہے ہو۔ وہ بہت جلد تمہارے انتظار کو ان کے معجزوں میں بدل دے گا۔ اور جب کچھ نظر نہ آئے تب بھی اللہ پر توکل کر کے چلتے رہنا۔ ان قریب وہ ایسا دروازہ کھولے گا جس کی وسعت آپ کو حیران کر دے گی۔ اور سنو، جب ہر چیز الجھ گئی ہو، ہر چیز اپنی جگہ سے بکھر گئی ہو، سمیٹنے سے بھی نہ سمٹے، تو ان چیزوں کو وہیں چھوڑ دینا اور اپنی دعاؤں میں شدت اختیار کرنا۔ اور جب تم اپنی دعاؤں میں شدت اختیار کرو گے نا، تو ہر چیز اپنے آپ سمٹنے لگے گی۔ اور وہ جانتا ہے کہ صبر کی راہ آسان نہیں، اس لیے وہ اپنے بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اور جب اللہ کی مدد تمہارے لیے آئے گی، تب تمہارے آنسو، تمہارا تڑپنا ایسے خوشیوں میں بدلتا نظر آئے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ اللہ پاک ہر اس آنسو سے واقف ہے جس کو آپ نے مسکراتے ہوئے پلکوں کے پیچھے چھپا لیا تھا۔ وہ ہر اس دعا سے واقف ہے جس کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہوئے آپ کا دل تکلیف سے پڑ رہا تھا۔ اللہ آپ کے ہر درد، ہر دعا سے واقف ہے۔ وہ جلد ہی آپ کے لیے کن کا معجزہ بھیجے گا، بس صبر رکھیں۔ اور سنو، اللہ دیکھتا ہے جب تم سجدوں میں تڑپتے ہو، جب تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر خاموش ہو جاتے ہو۔ اللہ کو اندازہ ہے جب تم صبر کرتے ہوئے تھک جاتے ہو اور جب تم بے بس ہو کر خاموش ہو جاتے ہو۔ یقین رکھو، امید لگانے والوں کو اللہ کبھی نا امید نہیں کرتا۔ اور سنو، اگر معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا ہے تو مطمئن رہو، آپ کا صبر ضائع نہیں جائے گا۔ اور اگر راستے دکھائی نہیں دے رہے، یہ اہم نہیں، اہم یہ ہے کہ آپ کا یقین ہو کہ میرا اللہ راستہ بنانے پر قادر ہے اور وہ ضرور راستہ بنائے گا۔ اور سنو، تکلیف اب سے زیادہ بڑھ گئی ہے اور اب لگ رہا ہے کہ بس اور ہمت نہیں رہی، تو ایک بار یقین کے ساتھ اللہ سے مدد مانگو، پھر دیکھنا وہ تمہارے لیے کیسے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ اور اگر تم صبر کے کڑوے گھونٹ پی پی کر تھک گئے ہو اور اب مزید سہا نہیں جا رہا، تو یاد رکھو تمہارا اجر قریب ہے۔ اور سنو، اپنے رب کی ذات پر اتنا یقین رکھو کہ اگر آج وہ تمہیں کانٹوں سے گزار رہا ہے تو یقیناً گلاب تک پہنچانے کے لیے ہے یہ سب۔ اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے جب دل سے ساری خواہشیں ختم ہو جاتی ہیں اور دل چاہتا ہے کہ بس اب وہی ہو جو اللہ پاک چاہتا ہے۔ اور دیکھو، اگر اللہ آپ کو انتظار کروا رہا ہے تو تیار رہو اس سے زیادہ حاصل کرنے کے لیے جو آپ نے اللہ سے مانگا ہے۔ اور سنو، اللہ تو چھوٹی سی چونٹی کا حق بھی ضائع نہیں جانے دیتا۔ پھر تم نے کیسے سوچ لیا کہ تمہارے ٹوٹے دل کے ساتھ کیے کے صبر کو وہ ضائع کر دے گا؟ اور دیکھو، کیا پتہ تمہاری چاہی ہوئی چیز اب بس ایک قدم کے فاصلے پر ہو۔ یقین رکھو، اللہ تمہارا صبر، آنسو اور تکلیف ضائع نہیں کرے گا۔ وہ جانتا ہے کہ اس کا بندہ کب سے جولی پھیلائے بیٹھا ہے۔ تم فکر مت کرو، وہ جلد تمہاری اس خالی جولی کو خوشیوں سے بھر دے گا۔ اور سنو، جتنا زیادہ تم صبر سے کام لوگے نا، اتنا زیادہ اجر تمہیں دگنا کر کے دیا جائے گا، اور اس اجر کے بعد تم اپنی ساری تکلیفیں بھول جاؤ گے۔ اور دیکھو، مشکلیں جتنی بڑھتی ہیں نا، تم اللہ کے اتنے زیادہ قریب ہوتے جاتے ہو، اور جتنے اللہ کے قریب ہوتے جاؤ گے نا، مشکلیں اتنی ہی چھوٹی ہوتی جائیں گی، اور وہ تمہارے لیے غیب سے ایسے وسیلے بنائے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ اور تمہاری ہر دعا جو تم نے پوری شدت سے مانگی ہے نا، وہ اللہ نے اپنے پاس سنبھال کر رکھی ہوئی ہے، اور وہ تب تمہیں نوازے گا جب وقت تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ اور سنو، اگر تم کافی عرصے سے دعا مانگ رہے ہو اور ابھی تک قبول نہیں ہوئی تو پریشان نہ ہو، کیونکہ اللہ کی طرف سے یہ دیری تمہارے لیے معجزات کا پہاڑ لے کر آئے گی۔
کیونکہ جس آزمائش کے لیے اللہ نے تمہیں چنا ہے نا، اس کا انعام ابھی باقی ہے۔ دعا مانگتے رہو، سب ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ ابھی مشکل کے ساتھ آسانی باقی ہے۔